راولپنڈی شہر کی ان تنگ گلیوں میں چلتے پھرتے ہم تاریخ کے اس قبرستان کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ عمارت اپنے ماضی کی خوبصورت داستان بیان کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ عمارت بلکہ اس جیسی کئی اور ماضی کی خوبصورت عمارتیں آج ہمیں زمیں بوس ہوتی نظر آئیں۔ یہ اینٹوں کا ملبہ اپنے تلے خوبصورت داستان، ایک حسین ماضی چھپائے بیٹھا ہے۔ آئیے ہم اس خوبصورت ماضی کو مل کے تلاش کرتے ہیں، چلتے پھرتے۔ ہو گیا آئینہ و حال بھی گرد آلودہ، گود میں لاشائے ماضی لیے بیٹھا ہوں۔ یہ کہانی ہے راولپنڈی یا مختصر پنڈی کے نام سے مشہور شہر کی، جو 3000 سال پہ محیط تاریخ رکھتا ہے۔ محمود غزنوی کے حملوں میں تباہی ہو، سن 1493 میں گکڑوں کے راج کا آغاز، 1765 میں سکھوں کی حکومت کا قیام، یا 1849 سے لے کر 1947 تک انگریز کی حکومت، کیا کیا نہ دیکھا اس شہر نے۔ جنگ و جدل، مار دھاڑ، بدلتی حکومتیں، ان تمام کے باوجود پنڈی اپنی شان و شوکت سے قائم و دائم رہا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس شہر کے ماضی کی آخری نشانی، اس شہر کے منفرد فن تعمیر کی عکاس، اس شہر کی قدیم عمارتیں دور حاضر کی ترقی کے ہاتھوں جنگ ہار رہی ہیں۔ چند بچی کچی عمارتوں میں قدیم مندر، گردوارے، حویلیاں اور سرائے خانے شامل ہیں، جو آج بھی اپنے خوبصورت ماضی کی حسین داستان سنا رہے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے پنڈی میں سکھوں اور ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی، جنہیں فسادات کی زد میں آ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان ہجرت کرنا پڑی۔ آج بھی کبھی کبھی کوئی شخص بھولے بھٹکے پوچھتا پچھاتا ہندوستان سے محض اپنے آبائی گھر کی ایک جھلک کی آس لیے آن پہنچتا ہے۔ اب ان کے یہ بچے کچے گھر اپنے نئے باسیوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ یہاں پہ کوئی 2 سکھ بھائی رہتے تھے، سکھوں کا تھا، یہ سارا محلہ سکھوں کا تھا۔ اب جس طرح یہ نال 7 والا مکان ہے میرا، یہ تقریباً ان میں درمیان میں دروازے لگے ہوئے ہیں، وہ پھر ہم نے بعد میں ان کو ختم کر دیا۔ 2 بھائی رہتے ہوں گے، آنا جانا ہوگا۔ اس میں اب تقریباً جو ہے نا 4 یا 5 گھر جو ہے نا وہ پرانے رہ گئے، باقی سارے ڈیمالش ہو کے لوگوں نے بنا لیے، کچھ فار سیل کر دیے، اور یہ سارا یہ چائنا مارکیٹ بننے کی وجہ سے یہ سارا کمرشل ایریا ہو گیا۔ ان لوگوں نے گودام بنا لیے، پیچھے آپ گلی میں چل گئے، وہاں فلیٹ بن گئے۔ ویسے تو بچا کے رکھنا چاہیے تھا، دیکھیں اب یہ کمرشل ہے، سارا دن اتنی چائنا مارکیٹ کو یہی ایک گلی جاتی ہے۔ ویسے ہونا یہی تھا، تاریخی ورثہ ان کو رکھنا چاہیے تھا، جو میری نظر میں تھا، تاکہ دیکھتے اب بھی کبھی کبھی جب یہ حسن ابدال کے سکھ آتے ہیں نا، کبھی بھولے سے وہ گلی محلے میں آ جاتے ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کے مکانوں کو کہ یار یہ دیکھو یہ انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم نے جو سنا ہے دیکھا ہے، جب سکھ آتے ہیں تو گلی یار یہ ہے، بعد دفعہ یہ سارا محلہ ہی سکھوں کا تھا تقریباً۔ خود اپنے شہر میں اپنا شناسائی نہیں کوئی، نہ جانے جستجو اپنی یہ کس منزل پہ لائی ہے۔ زندہ قومیں اپنی ثقافت اور تاریخ کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہیں۔ آگے بڑھنا، ترقی، کشادہ سڑکیں، شاپنگ مال وقت کی ضرورت تو ہیں، مگر یہ سب اس شہر کے تاریخی ورثے کی قربانی دے کر حاصل کرنا نہایت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔